السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور ناظرین عظام اور محترم سامعین، جہاں جہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، استقبال، مرحبا، صد مرحبا، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں انجام دی جانے والی ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور ہم جوں اس ماہ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں عشرہ اخیر کی طرف، یہ مہینہ اپنے اختتام کو چھو رہا ہے، اور اسی کے اعتبار سے ہمارے اندر نشاط میں اضافہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ نشیط اور ایکٹیو ہو کر خاص طور سے آخری عشرے میں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر صورتوں کی تفہیم کا یہ سلسلہ درس ہے، جس میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المسد کے بارے میں اس کی تلاوت، اس کے مضمون اور اس کی تفسیر مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورت کی تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد گفتگو دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ وہ چیزیں جو اس نے کمائیں۔ عنقریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ زن ہے، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ مسد کا ترجمہ اور اس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں کچھ کلمات آئے ہیں جس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش ہے۔ شروعات اس سورت کی ہوتی ہے تبت سے، اور تبت کا معنی ہوتا ہے تا با سے مشتق ہے یہ، اور تبا کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، گھاٹا اور نقصان۔ تو تبت کا معنی ہوا اے خسرت و ہلاکت، کہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور جید کا معنی ہوتا ہے گردن، جید فی جیدہا یعنی فی عنقہا، اس کی گردن میں۔ اور جید کا لفظ، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ابھی آگے بیان کروں گا۔ جید کا لفظ یہ عام طور سے حسیناؤں کی گردن کے لیے بولا جاتا ہے، عورتوں کی گردن کے لیے بولا جاتا ہے، اور خاص طور سے گردن کا وہ حصہ جس میں ہار پہنا جاتا ہے۔ اور یہ محترمہ جن کے بارے میں، محترمہ کہاں ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی، تو یہ اہل ثروت میں سے تھی۔ ابو لہب اور ام جمیل جس کا ذکر کیا گیا، اس کی بیوی،
یہ دونوں مالدار لوگوں میں سے تھے، اہل ثروت میں سے تھے، تو عام طور سے یہ قیمتی ہار پہنا کرتی تھی۔ مالدار لوگوں کے جو چونچلے ہوتے ہیں وہ ان تمام چونچلوں سے پوری طرح سے لیس تھی، تو اس کی گردن کا ذکر کیا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے یعنی سخریہ کے لیے، تحکم کے لیے اور مذاق کے لیے اس کی جید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ عربی زبان و ادب کو اگر آپ دیکھیں تو جید کا استعمال شعراء اپنی اپنی معشوقاؤں اور اپنی اپنی حسیناؤں یا اپنی بیویوں کے لیے یا کسی بھی عورت کے حسن کو بیان کرنے کے لیے جید کا لفظ بولتے ہیں، جب ان کو اس کی گردن کی خوبصورتی کو بیان کرنا مقصد ہو اور اس گردن میں پہنے ہوئے زیورات، ہار وغیرہ کی خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی جید کا استعمال یہاں پر کیا ہے، لیکن جمیل کے حسن کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس کا تحکم کرتے ہوئے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تفصیل میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مسد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد۔ مسد کہا جاتا ہے بٹی ہوئی کو، بٹی ہوئی رسی کو۔ اب وہ بٹی ہوئی رسی خواہ موج کی ہو، خواہ کھجور کے چھلکوں سے تیار کی ہوئی ہو، یا پھر آہنی تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہو، تو رسی بٹی ہوئی ہو، مسد کا معنی بٹی ہوئی، الحبل المفتول۔ ما فتل من ای شیء کان، تو المسد کہا جاتا ہے مفتول کو، یعنی بٹی ہوئی کو۔ پھر وہ بٹی ہوئی رسی کسی بھی چیز کی ہو، چاہے وہ موج کی ہو، چاہے وہ کھجور کی ہو، چاہے وہ آہنی تاروں کی ہو، یعنی لوہے کی ہو، چونکہ سارے اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جمیل کے لیے یہ جو خاص ہار نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں پہنائے گا، یہ ہار کس چیز کا ہوگا؟ یہ لوہے کے تاروں کا ہوگا، جسے بٹا گیا ہوگا، اور وہ لوہا اس کے اندر بری طریقے سے لپیٹا ہوا ہوگا، یعنی جب بٹا ہوا ہوگا تو لپٹا ہوا ہوگا، جیسے آپ دیکھتے ہیں آہنی تاروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک تہ کو دوسری تہ پر، دوسری تہ کو تیسری تہ پر، تو ویسے لویت لین شدیدہ، بری طریقے سے اسے بٹ دیا گیا ہوگا۔ یعنی یہ آہنی تار ہوں گے جنہیں آپس میں ایک دوسرے پر رکھ کر کے بٹ دیا گیا ہوگا، اور اسے جمیل کو پہنایا جائے گا۔ تو المسد کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مسد یہاں پر لیف کے معنی میں ہے، یعنی وہی کھجور کے تنوں سے تیار کی ہوئی بٹی ہوئی رسی، اور کچھ لوگوں نے کہا موج کی رسی۔ بہرحال سارے اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو المسد کا لفظی معنی ہوا بٹا ہوا۔ اب وہ بٹی ہوئی جو رسی ہے وہ کس چیز کی ہو، اس میں مفسرین کے اقوال الگ الگ ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یعنی یقینی طور پر برباد ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ برباد ہو جاویں گے کل قیامت کو، نہیں، اسی دنیا میں، جبکہ اس دنیا میں وہ اہل ثروت میں سے تھا، اور مالدار لوگوں کا جو مقام اور اسٹیٹس ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ اس دنیا میں اچھی اسٹیٹس کا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ماضی کے صیغے سے کہ تبت یدا، ہلاک اور برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ، ہوں گے نہیں کہا، ہو گئے، یعنی یقینی طور پر ہلاکت اور خسران اس کو دامنگیر ہونے والا ہے، اتنا ہی یقینی ہے کہ جیسے وہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکا۔ نہ اس کا مال اس کے لیے نفع بخش ہوا، اور نہ جو کچھ اس نے کمایا اپنی اولاد اور اس کے علاوہ دیگر جائیدادوں میں سے، وہ کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، اور عن قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، جو شدید جلانے والی کیفیت رکھتی ہے، وہ خود بھی اور اس کی وہ بیوی بھی جو ایندھن ڈھونے والی تھی۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب کا لازمی جو حقیقی معنی ہے
وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مجازی معنی بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقی معنی یعنی یہ ذکر کیا گیا ہے، شان ورود ابھی آگے گفتگو آئے گی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کوڑے کرکٹ اور کانٹے بچھانے کا کام کرتی تھی، اور اس کو چن چن کر کے لاتی تھی، اور اسی کو چن کر کے جو لاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالنے کے لیے، اسی بوجھ کو باندھنے کے لیے وہ رسی جو استعمال کرتی تھی، وہ رسی اپنے بدن پہ ایسے لپیٹے رہتی تھی، اور جب وہ ایندھن چن لیتی تھی تو اس پر پھر وہ رسی باندھ دیا کرتی تھی۔ تو فی جیدہا حبل من مسد کی تفسیر میں اس کی تفصیل لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو حمالۃ الحطب کا ایک ظاہری معنی یہ ہوا کہ ایندھن یا ایندھن ڈھونے والی، اور دوسرا معنی یعنی لکڑیاں چننے والی۔ حطب کا معنی، حطب کا لفظی معنی لکڑی ہوتا بھی ہے، یعنی وہ لکڑی جو ایندھن میں جلائی جاتی ہے، جس سے جلا کر کے کھانا بنایا جاتا ہے۔ تو حمالۃ الحطب، اور حمالہ کہا، حمالہ یہ صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ اٹھانے والی، بہت زیادہ ڈھونے والی۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی بھی ایک بیان کیا گیا کہ حمالۃ الحطب یہ باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے والی تھی، مجازی معنی یعنی چغل خور، بہت بڑی چغل خور تھی۔ عورت تو چغل خور نہ ہو تو تعجب ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، لیکن ام جمیل کچھ خاص قسم کی چغل خورنی تھی، اس کے اندر یہ صفت بدرجہ اولا پائی جاتی تھی۔ تو باتوں کو منتقل کرنا اور یہاں سے وہاں جا کر کے ادھر کی بات ادھر نقل کرنا، ادھر کی بات ادھر نقل کرنا، یہ اس کا خاص پیشہ تھا، اور یہ بہت زیادہ اس کو کرتی تھی۔ حمالہ، تو حمالۃ الحطب جو ہے مجازی معنی کے اعتبار سے اس معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کی بیوی کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب وہ بٹی ہوئی رسی موج کی ہو، کھجور کے تنوں کی ہو، چھال کی، یا پھر آہنی یعنی لوہے کی بٹی ہوئی رسیاں ہوں، تار، آہنی تار ہوں۔ تو یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی مول لی، میرے کسی دوست سے، ولی جس سے موالات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنا دوست رکھتا ہے، بناتا ہے، تو کہا کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی مول لی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے سامنے حرب کا، کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور یہ صورت جسے ہم اور آپ آج پڑھنے والے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، اپنے نبی کا دفاع ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے دھمکی ہے، گرچہ وہ دشمن اللہ کے ولی کے رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی کے رشتہ داروں ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ تو یہ سورۃ المسد کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس سورت کے نام جو علماء تفسیر اور علماء قرآن کے ہاں، علوم قرآن کے ماہرین کے ہاں ذکر کیے گئے ہیں، اکثر مصاحف میں اور تفسیر کی کتابوں میں اسے سورہ تبت کہا گیا ہے۔ اس کے پہلے لفظ سے اس کا نام لیا گیا ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب و تب میں جو پہلا لفظ ہے تبت، اس سے اس کا نام لیا گیا کہ سورہ تبت۔ بعض دیگر مصاحف میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام سورۃ المسد ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سورۃ ابی لہب بھی کہا ہے، یا سورۃ اللہب بھی کہا ہے، یا سورۃ ما کان من ابی لہب، یہ سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام علامہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر تحریر و تنویر میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورت مکمل کی مکمل مکی ہے نزول کے اعتبار سے، اور اس کی آیتوں کی تعداد 5 ہے بغیر کسی اختلاف کے۔
اس کا شان ورود کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری، امام احمد، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین، ان تمام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آواز لگانے لگے، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یعنی ایک ایک قریش کے بڑے قبیلے کی ایک ایک شاخ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، انہیں ندا دی، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منادی پر آ نہیں سکا، اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز ہے، کس لیے وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، میں فلاں چیز میں مشغول ہوں، تم چلے جاؤ میری طرف سے نیابت کرتے ہوئے۔ تو ہر شخص جو ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا پر جمع ہوا۔ ابو لہب بھی آیا اور قریش بھی آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کر لیا تو کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم سارے لوگ سامنے موجود ہو، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ وادی میں ایک لشکر موجود ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سبھی لوگوں نے کہا کہ یقیناً کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے سوائے سچ کے کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہارے سامنے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، شدید ترین عذاب جو کل کو تمہیں ملنے والا ہے اس عذاب سے۔ ابو لہب جو وہاں کھڑا تھا اس نے کہا سارا دن تیرا برباد ہو اور تم ہلاک و برباد ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا؟ یہی وہ ابو لہب کا طرز عمل ہے جس پر یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، اور اس کا جو ورڈ تھا، اس کا جو لفظ تھا، اسی لفظ کو عنوان بنا کر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس صورت کی فضیلت میں کوئی خاص روایت نہیں آئی ہے سوائے اس کے کہ یہ مفصل جو قرآن کا جو حصہ مفصل ہے اس حصے سے متعلق ہے، اور اس حصے کی فضیلت واصلہ ابن الاسقا کی روایت میں آپ کے سامنے بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پر 7 طوال دی گئیں اور زبور کی جگہ پر 100 یا 100 سے قریب آیتوں والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کی جگہ پر مثانی دی گئیں، یعنی وہ صورتیں جو 100 یا 100 کے قریب تو نہیں ہیں لیکن 100 یا 100 کے قریب والی صورتوں کے معن بعد جنہیں ذکر کیا گیا ہے ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثانی مجھے انجیل کی جگہ پر دی گئی، تو تورات کی جگہ پر، زبور کی جگہ پر، انجیل کی جگہ پر قرآن کی یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور وہ چیز جو علی غیر مثال سابقہ کتابوں کی مثال کے بغیر نئی جو آپ کو دی گئی، وہ حصہ تھا قرآن کا مفصل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفصل کے ذریعے سے مجھے فوقیت دی گئی، مجھے فضیلت عطا کی گئی، اور یہ صورت مفصل میں سے ہے۔ اب آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مسد اور سورہ نصر جو اس سے پہلے کل ہم نے پڑھی آپ ساتھ میں، اس صورت میں اور اس میں کیا مناسبت ہے۔ سورہ نصر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے ثواب کو بیان کیا ہے، اور اپنی جانب سے مدد کے حصول اور نصرت اور تائید کے حصول کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دنیا میں ان کے غلبے کا ذکر فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے ثواب جزیل کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ گنہگار اور
دنیا میں گھاٹا اٹھانے والوں کا انجام اس صورت میں بیان کیا گیا، کہ اس صورت میں بیان کیا کہ جو لوگ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ان کا انجام ذکر کیا گیا اور ان کی بشارت ذکر کی گئی۔ تو اب اس صورت میں گناہ گار کے انجام کو ذکر کیا گیا، اور دنیا میں بھی خسارہ پانے والا اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہونے والا، اس کے انجام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مناسبت ہے سورہ مسد سے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کی جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگی، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں لوگوں میں سے بعض جن کی ہلاکت مقدر ہو چکی تھی اور جو اس اسلام میں داخل نہیں ہو سکے اور اپنے آپ کو ہلاکت اور خسران کا سبب، ہلاکت و خسران والوں میں سے بنا لیا، ان کا انجام اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مناسبت ہو گئی اس سے پہلے والی صورت کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص آ رہی ہے۔ سورہ اخلاص میں اور سورہ مسد میں کیا مناسبت ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دشمنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رشتے میں واقع ہونے والے اشخاص میں سے بعض کی دشمنی کا ذکر اس میں کیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، اور جو وہ بتوں کی پرستش اور اللہ کے علاوہ معبودوں کو بنانے کی روش اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو سورہ اخلاص اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بعد ذکر کی گئی کہ توحید کیا ہے اور توحید اللہ رب العالمین کے لیے کیسے بجا لانی چاہیے، بت پرستوں پر رد کرتے ہوئے اور تثلیث کے قائلین پر رد کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اور جو توحید کے مخالف مذاہب ہیں ان پر رد کرتے ہوئے سورہ اخلاص اس کے بعد ذکر کی گئی۔ تو بت پرستوں کا انجام یہاں ذکر کیا گیا اور توحید پر قائم افراد کا تذکرہ سورہ اخلاص میں کیا گیا۔ یہ مناسبت سورہ مسد اور سورہ اخلاص میں ہے۔ اس صورت کا جو اصل ٹارگٹ اور ہدف ہے بیان کرنا، وہ کیا کہ نسب اللہ کے ہاں نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ نسب یا پھر جاہ اور یعنی حسب نسب اور جاہ اور اسٹیٹس، یہ اللہ کے ہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ صورت اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ اس صورت کے موضوعات کیا ہیں؟ آیت نمبر 1 سے 3 میں ابو لہب کے لیے شدید قسم کی ڈانٹ پھٹکار اور دھمکی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں ابو لہب کی بیوی کو واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے، اور یہ چیز بھی ذکر کرنے کی ہے، اس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ چلیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ہلاک ہو گئے، گھاٹا اٹھا لیا ابو لہب کے دونوں ہاتھوں نے، اور اس کا بھی گھاٹا اور اس کی بھی ہلاکت متحقق ہو گئی۔ طارق محاربی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق ذی المجاز کے اندر دیکھا، میں اپنے کچھ سامان لے کر اس کی خرید و فروخت میں لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ رنگ کا جبہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں آواز لگا رہے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر لے کر لگا ہوا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار پتھر سے آپ پر پتھر پھینک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے خون آلود ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو گئی تھیں اس کی چوٹ کی وجہ سے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بعد ہی وہ پیچھے سے پکارتا جا رہا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوا، اے لوگو اس کی بات نہ مانیو، فإنہ کذاب، اس لیے کہ یہ جھوٹا نہیں بلکہ جھوٹوں کا سردار ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، کذاب، نعوذ باللہ، مبالغے کا صیغہ۔ قلت، تو طارق محاربی رضی اللہ عنہ جو اس قصے کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ ہیں کون؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے، بنو عبد المطلب کے غلام ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان کے پیچھے جو پتھر مارتا ہوا چل رہا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کے چچا، یہ ان کا چچا عبد العزیٰ ہے، اور اسی کو ابو لہب بھی کہتے ہیں۔ ہذا غلام بنی عبد المطلب، یعنی بنو عبد المطلب کا بچہ یا بنو عبد المطلب کا جوان، اس معنی میں گویا لوگوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور ابو لہب کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اور ابو لہب کا نام کیا تھا؟ ابو لہب تو اس کی کنیت قرآن نے استعمال کی ہے، اور وہ کیوں کی ہے اس کی بھی حکمت انشاءاللہ ابھی ہم آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا جو اوریجنل نام تھا قرآن نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا۔ اس کا نام اوریجنل تھا عبد العزیٰ، ابو لہب اس کی کنیت نہیں تھی، یہ قرآن کی دی ہوئی کنیت ہے۔ تو قرآن کی دی ہوئی کنیت یہ کیوں قرآن نے ایسا کیا، اس کے بارے میں تفصیل آپ کو آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو ابھی اتنا ذہن میں رکھیں کہ ابو لہب، جس کو ابو لہب قرآن نے کہا ہے، اس کو قریش عبد العزیٰ کے نام سے جانتے تھے۔ اتنی بات ابھی سمجھ لیں، ابو لہب کیوں کہا گیا اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ تو اس کا مال اس کے لیے نفع بخش ہوا، اور نہ جو اس نے اولاد اور جو جمع غفیر اپنے گرد اکٹھا کر رکھا ہے، نہ وہ اس کے کام آیا کہ اللہ کے عذاب کو اس سے ٹال دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لیل آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال ہی لیا تو پھر اس کا مال اس کے چندہ کام نہیں آیا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَى نَارًا، سَيَصْلَى سین عن قریب، یعنی عن قریب، وہ مستقبل قریب میں، یصلا داخل ہوگا، کہاں؟ نارن، آگ میں، اور کون سی آگ؟ ذات لہب، ابو لہب ہے نا یہ، تو ابو لہب شعلہ والا، تو شعلہ والے ہی سے اس کی دوستی ہوگی، تو شعلہ زن آگ میں عن قریب وہ داخل ہوگا۔ اس آیت کا اس سے پہلے والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی حالت کو بیان کر دیا ماضی میں تباب کے ذریعے سے، ہلاکت اور بربادی کے ذریعے سے، اور اس بات کو بیان کر دیا کہ نہ اس کا مال اور نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی، تو مستقبل میں اس کا کیا حال ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ اس کا اسٹیٹس ہے، جو اس کا جاہ ہے، جو اس کا غرور ہے، جو اس کا مال ہے، جو اس کی کمائی ہے، جس پر اس کو اتنا ناز ہے، اتنا ترم خاں وہ بن رہا ہے، وہ سب چیزیں اس دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گی، اور پھر آخرت میں جب وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں پہنچے گا تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا مستقبل کے اندر، کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی ابو لہب ایسی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ بار ہے، ذات شرر، جو چنگاریوں، بڑی خطرناک قسم کی چنگاریوں اور شعلوں والی ہے، اور وہ سوزش رکھنے والی آگ، اور نہایت تیز جلا کر بھسم کر دینے والی آگ، جو مطلب بھسم کر سکتی ہے لیکن وہاں بھسم ہونے نہیں دے گی نا، اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو بھسم ہونے نہیں دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک چمڑا جلے گا تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا ختم ہو جائے گا اور اب وہ سوچ لے گا کہ چلو اب مر جائیں گے، نجات مل گئی، لا، نجات کہاں مقدر ہے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نیا چمڑا اس کے اوپر پھر ڈال دیں گے،
لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا جو عذاب کے چکھنے کا سلسلہ ہے وہ لگاتار بنا رہے، ٹارچر لگاتار ہوتے رہیں، اذیت لگاتار برداشت کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شرر اور شعلہ والی ہے، جو نہایت سوزش والی آگ ہے، بھڑکنے والی آگ، جو کبھی ساکن نہیں ہوگی اور نہ کبھی بجھے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کا نقشہ دوسری جگہ ایک اس طریقے سے کھینچا ہے سورہ لیل آیت نمبر 14 اور 15 میں کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى۔ وہی مضمون سورہ لیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ سَيَصْلَىٰ هُوَ وَامْرَأَتُهُ۔ اصل ترجمہ کیا ہے کہ ابو لہب داخل ہوگا ایسی آگ میں اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اس کی مناسبت پہلے والی آیت سے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ اس میں ابو لہب کی مذمت اور اس کو وعید سنانے کے بعد پھر وہی مذمت اور وہی وعید اس کی بیوی کے لیے سنائی گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں اپنے شوہر کی شریک کار تھی اور سہولت کار تھی، اور اس پر وہ ابو لہب کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ تو اسی لیے جب ابو لہب کا انجام بیان کیا تو اس کی مذمت اور اس کے انجام کو ذکر کرنے کے بعد لگے ہاتھوں پھر اس کی بیوی کی مذمت اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا کہ دونوں اسی کیفر کردار کو پہنچے۔ تو فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کو قرآن نے ابو لہب کہا تھا، اور یہ بھی قرآن کی اختراع ہے، قرآن کا اپنا دیا ہوا ایک کنیت ہے، اپنی دی ہوئی ایک کنیت ہے، اور اس کی بیوی کے لیے بھی قرآن نے ہی ایک نیا لقب استعمال کیا اس کے لیے، جو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا لقب تھوڑی تھا، قرآن نے اس لقب سے اس کو یاد کیا ہے۔ اس کی کنیت ام جمیل تھی، ام جمیل۔ اب آپ سوچئے وہ کمبخت ماری حسینہ بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور حسب نسب، ظاہر سی بات ہے ابھی آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی، حسب نسب والی تھی، اور ساتھ میں صاحب ثروت تھی، یعنی مالدار شخص کی اور مالدار گھرانے کی تھی، یعنی قیمتی زیورات سے لدی پھندی رہنے والی عورت تھی۔ تو کنیت بھی دیکھیں نا، ام جمیل، جمیل جمال سے، لیکن قرآن نے اس کا لقب کیا استعمال کیا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ۔ اصل میں دیکھیے قرآن کی صورتوں کو ترجمہ تو ہم 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کمال تب ہے جب قرآن نے جن ورڈز کو یوز کیا ہے نا، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے اصل لطف آپ کو تب ملے گا۔ ترجمے میں کچھ نہیں رکھا، ترجمہ قرآن کا ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ جان لیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ کر دیتے ہیں یا قرآن کا ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ عربی میں اس کا ٹرانسلیشن آدمی کر سکتا ہے، اس کو اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہے، اور عربی میں نہیں کر سکتا تو دنیا کی اور ساری زبانیں تو ویسے بھی تہی دامن ہیں عربی کے مقابلے میں۔ تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے مضامین کی ترجمانی کی جا سکتی ہے، اور وہی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور جو اردو ترجمہ قرآن کے نام سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، وہ قرآن کے اندر ذکر کردہ مضامین کی ترجمانی ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ حرفیہ قرآن کا ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے۔ اتنی ہی دیر میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ قرآن کے جو ورڈز ہیں اور قرآن کی جو ترکیب ہے اس کو من وعن کسی اور زبان میں منتقل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادب اور بلاغت میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹریٹ ہوں، اور عربی زبان کی باریکی اور اس کی دقت کو گہرائی سے جاننے کے بعد یہ دعویٰ، اور میں کیا ہوں، میں نعیر میں نہ نفیر میں، یہ باتیں
علماء تحقیق نے اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان سارے لوگوں کا یہ متفقہ طور پر کہنا ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے قرآن کے اسلوب پر بحث کی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مضامین کی ترجمانی ممکن ہے، اور وہی دوسری زبانوں میں کی گئی ہے۔ دوسری زبانوں میں جو کی گئی ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، اس طور پر کہ قرآن کا مطلب مکمل اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ قرآن کے مضامین کی ترجمانی، اور اسی لیے مجمع الملک فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس جو سعودی عرب کا ہے، شاہ فہد کے نام پر جو قائم کیا گیا، اس کے جتنے ٹرانسلیشنز شائع کیے گئے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، فرانسیسی میں، ڈچ میں یا بنگالی میں، جتنی بھی زبانوں میں ترجمے شائع کیے گئے ہیں، اس میں یہ بات مقدمے میں لکھ دی گئی ہے کہ قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے مضامین کی یہ ترجمانی ہے، اور اسی لیے اس کے اندر خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ قرآن کا جتنا جو قرآن کریم کے مضامین کا جتنا ترجمہ مجمع الملک فہد سے شائع ہوا ہے، ان سب کے مقدمے کے اندر یہ بات درج کی گئی ہے، چونکہ قرآن کا ترجمہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اختلافات ہوتے ہیں، اسی لیے اختلافات ہوتے ہیں۔ آئیے، یہ ذیلی بات تھی جو ضمناً آ گئی۔ تو اس کے بعد قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ اس کی بیوی کون؟ جو حمالۃ الحطب ہے۔ اور حمالۃ الحطب یہ لقب کیوں دیا گیا؟ اس کا دو سبب بتایا میں نے آپ سے، کہ اس لیے کہ یہ اپنے شوہر کی سہولت کار تھی۔ شوہر اذیت دیتا تھا جسمانی طور پر، اور لہو لہان کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نفسیاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کس کے، دونوں طریقے سے۔ اور بیوی کیا کرتی تھی کہ وہ جا کر کے جنگل سے ڈھو ڈھو کر کے لاتی تھی، چن چن کر کے لکڑیوں کو، کانٹوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ تو اس طور پر وہ اپنے شوہر کی سہولت کار تھی، تو اسی لیے اس کا ذکر قرآن نے اس کے شوہر کو یاد کیا تبت کے ذریعے سے، اور ابو لہب کہا اس کو، چونکہ انجام کار وہی ہونا ہے۔ اس کو حمالۃ الحطب کہا، اس نے کہا تھا تبا لک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اس کا جو ذکر شروعات جس سے کی وہ تباہی کے لفظ سے، جو لفظ اس نے یوز کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی ورڈ کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا، تو اس میں اس کی بیوی کا جو کردار تھا، اس کردار کے حوالے سے لقب استعمال کیا۔ اس کا کردار یہ تھا کہ وہ کانٹے بچھاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، تو حمالۃ الحطب کہہ کر کے یہ لقب دے کر کے اس کی بیوی کو یاد کیا۔ اس کے حقیقی نام اور اس کی حقیقی کنیت کو اس لائق نہیں سمجھا قرآن نے کہ ان کو قرآن کے اندر جگہ دی جائے۔ اور یہی معاملہ ابو لہب کا بھی تھا، اور ابھی اس پر گفتگو آئے گی کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حقیقی نام کیوں نہیں لیا۔ جب پرٹیکولر شخص کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، شوہر بھی جانا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی پہچانی ہوئی ہے، اور یہ قریش کے سرداران میں سے تھا، اور قریش کے جاہ اور حشمت اور بڑے اسٹیٹس رکھنے والے لوگوں میں سے تھا، کوئی مجہول النسب شخص نہیں تھا، اور کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں تھا۔ تو پھر قرآن نے جب اس کے بارے میں صورت نازل کی ہی، اور شاید نہیں بلکہ یقینی ہے کہ یہ اکلوتا شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے مکمل صورت اس کے نام پر اتاری ہے، تو پھر اس کا نام ہی کیوں حذف کر دیا؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ بھی آئے گی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کے بعد کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ جید عنق کو کہا جاتا ہے، جید عربی زبان میں گردن کو کہا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے کہ عنق کا معنی بھی گردن اور جید کا معنی بھی گردن۔ عنق تو کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جید کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ خاص، دیکھیے عربی زبان کی دقت اور باریکی کا اندازہ لگائیں کہ اس میں الفاظ بھی خاص ہیں
جید کا معنی بھی گردن، عنق کا معنی بھی گردن، لیکن عنق یہ مرد عورت سب کے گلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جید یہ صرف عورت کی گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ قرآن نے جید کہا ہے، عنق نہیں کہا۔ ایک تو یہ کہ صرف عورت کے لیے کہنا چاہتا تھا قرآن، اس لیے جید کو ترجیح دی، لیکن دوسری بات آپ دیکھیں کہ جید کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں، ادب میں، عربی زبان و ادب کے اندر جید کا لفظ شعراء اپنی معشوقاؤں کے لیے، حسیناؤں کے لیے، یعنی جب وہ عشق اور محبت کی باتیں کرتے تھے یا کسی عورت کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہوتا تھا، وہاں پر وہ جید کا لفظ بولا کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کی اس روایت سے بھی بغاوت کی۔ قرآن نے جید کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال کیا ہے جو اس عورت کی ذلت اور رسوائی کا عنوان ہے، جو اس عورت کے لیے سب سے بڑی گالی ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے جید کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ تحکم ہے۔ تحکم یعنی گویا اللہ رب العالمین نے مذاق اڑاتے ہوئے اس کو کہا کہ بڑے اپنے گردن میں سجا رہی ہو نا اس دنیا میں بڑے بڑے قیمتی زیورات، آ جاؤ ہمارے پاس پہنچو گی تو تمہاری اسی حسین گردن میں شاندار رسی پہناؤں گا۔ تو فی جیدہا، گویا یہ تحکم کے انداز میں قرآن نے اس لفظ کو ترجیح دی ہے۔ قرآن کے اندر الفاظ کے انتخاب کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کے الفاظ کا انتخاب اپنے اندر ایک معانی کی دنیا پنہا رکھتا ہے، معانی کا ایک سمندر ہے جسے قرآن نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب یہ بٹی ہوئی رسی ہی ہوگی یا پھر کیا ہوگی، اس کے بارے میں نے کہا کہ مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موج کی رسی ہوگی، جو ہم اور آپ اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، جو سب سے مضبوط رسی مانی جاتی ہے، یا پھر کھجور کے چھال کی بنی ہوئی رسی، بٹی ہوئی رسی، وہ بھی مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کہا لیف، جس کا ذکر کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا تار ہوگا، آہنی تار جو بٹے ہوئے ہوں گے وہ گردن میں اس کو لٹکایا جائے گا۔ اور دونوں باتیں یعنی لوہے کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بہرحال یہ اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد کہا ہے، اور حبل کا معنی رسی کا ہوتا ہے اور مسد کا معنی بٹی ہوئی۔ اب یہ بٹی ہوئی رسی، اس کی شکل کیا ہوگی، کس چیز سے ہوگی، اس کے بارے میں کوئی قول فیصل نہیں کہا جا سکتا، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن مفسرین نے جو اقوال نقل کیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب آئیے اس صورت کے اندر جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے تربیتی پہلو سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ ابو لہب اور ام جمیل، جس کو حمالۃ الحطب یعنی اس کی بیوی، جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کے لقب سے یاد کیا ہے، یہ دونوں کون تھے اس کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو اس کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار اس کی جاہ اور حشمت اور اس کے خاندانی اسٹیٹس اور اس کی دولت و ثروت انسان کو راہ راست سے گمراہ کروانے میں ان چیزوں کا بہت بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ اور یہ صورت ہمیں قیامت تک کے لیے چیختی چلاتی ہوئی، یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حسب نسب، اونچے خاندان سے ہونا، بڑے گھر کا ہونا اور اصحاب ثروت میں سے ہونا، اصحاب جاہ و حشمت میں سے ہونا اور بڑے اسٹیٹس کا حامل ہونا، یہ انسان کے لیے، اس دنیا کے لیے کارآمد نہیں۔ اس دنیا کے لیے تو یقیناً ایسے افراد کا ہی طوطی بولتا ہے، اور جو چاہیں حلال کو حرام کریں، جائز کو ناجائز کریں، قانون شکنی کریں، جو بھی کریں،
उनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। इस दुनिया में ऐसे ही लोगों के पास पावर होता है, यही पावर के ज़राए हैं। तो पावर जिसके पास है उसके लिए हर बुरी चीज़ अच्छी हो जाती है। जैसे आजकल पड़ोस में हो रहा है, आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर सारे मुसलमानों के लिए एक नई बुरी खबर इंतज़ार में रहा करती है। यही नशा है, बिल्कुल यही नशा है। सरवत का नशा, जाहो हिश्मत का नशा, पावर का नशा। तो पावर का नशा इंसान से बहुत कुछ, ये तमीज़ खो देता है इंसान कि वो जो कर रहा है उसे किसी दिन, कोई दिन ऐसा भी आ सकता है जब उसके किए का उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये इदराक नहीं रहता इंसान को, क्योंकि वो एक नशा होता है। यहाँ आप जानते हैं कि अबू लहब कौन था और उसकी बीवी कौन थी। अबू लहब, ये पहली बात तो ये जान लें कि ये दोनों के दोनों कुरैश के सबसे आला शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। कुरैश जिस कबीले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, उस कबीले की सबसे आला शाखें जो हैं उनसे अबू लहब का और उसकी बीवी का ताल्लुक़। ये अबू लहब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चचा है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चचा। और अबू लहब की बीवी ये मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाह की चची हैं। ध्यान दीजिएगा, अबू लहब अली रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा और अबू लहब की बीवी मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह की चची। और ये दोनों वो कुरैश की शाखें हैं कि जिनके हाथों में बागडोर हुकूमत की बाद में आई। और ये कौन? यानी बनु उमैया और बनु हाशिम। बनु उमैया और बनु हाशिम। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा आपने सुना। जहाँ तक अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अर्दाहुमा की बात है, तो ये इन दोनों का कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से दूर था। यानी शाखों, इनकी शाखें ज़रा दूर जाकर के मिलती थीं। कुरान करीम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करने वाले लोगों में से पूरे कुरान के अंदर किसी का नाम लेकर के जिक्र नहीं किया कुरान ने, सिवाय इन दो बदबख्तों के, अबू लहब और उसकी बीवी। और क़यामत तक तिलावत की जाने वाली आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों लानती लोगों का तज़किरा रहती दुनिया तक के लिए, लानतों का तौका तुमार उनके गले पड़ता चला जाएगा। ऐसी जगह पर कुरान ने उनको रखा। इससे क्या पता चला कि नसब का कोई एतबार शरीयत में नहीं है अगर तकवा नहीं है। देखिए, मुतलक नहीं कह रहा हूं कि नसब का एतबार नहीं है, यकीनन नसब का एतबार है। अगर एतबार ना होता नसब का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ी ना कहते कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से फ़लाँ को मुंतखब किया, फिर फ़लाँ से फ़लाँ को मुंतखब किया, फिर क्या नाम है, कुरैश को का मुंतखब किया, इंतखाब किया, फिर कुरैश से बनु हाशिम का इंतखाब किया और फिर बनु हाशिम से मेरा इंतखाब किया। तो इंतखाब नसब का एतबार तो है। इसलिए मुतलकन कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम में हसब नसब का एतबार नहीं है, कल्ला, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हसब नसब का एतबार है, अलबत्ता ये ज़रूर साथ में जोड़ दें कि हसब नसब का एतबार तक़वा के साथ जुड़ा हुआ है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर ये तक़वा जुड़ा हुआ नहीं है हसब नसब के साथ, तब फिर हसब नसब का कोई एतबार नहीं है।
اور ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام چیخ چیخ کر اس بات کی تائید کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ تو یہ صورت بتلاتی ہے کہ صرف اعلیٰ حسب نسب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اعلیٰ حسب نسب کا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی بقیہ چوہڑے چماروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اعلیٰ حسب نسب کا ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے درمیان کہ جو اونچے بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سے آپ اس طرح کی توقع نہ رکھیں، وہ بڑے حسب نسب کا انسان ہے، اور بڑے لوگ دشمنی بھی کرتے ہیں تو وہ گھٹیا معیار پر نہیں اترتے، کہتے ہیں نا ہم اور آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معیارات ہوتے ہیں جو حسب نسب کے اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں جن کی، یعنی صرف بڑے باپ کا بیٹا ہو جانا یا بڑے خاندان کا فرد ہو جانا صرف یہ لائق تعریف اس دنیا میں بھی نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ بڑے خاندان کے ساتھ ساتھ اس خاندان کی ویلیوز کو بندہ وہ لے کر کے نہ چلے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویلیوز ہی اس کے بڑے خاندان سے ہونے کا پتہ دیتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ۔ تو یہاں سمجھ میں کیا آیا کہ جو اعلیٰ حسب نسب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رہن سہن اور برتاؤ میں بھی، مینرز میں بھی، ان کو اپنے آپ کو دوسروں سے ذمہ داری زیادہ اور بڑی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر ان میں اور گھٹیا لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں جب گھٹیا ذات کے لوگ باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو کیا کیا کرشمے ہوتے ہیں پڑوس میں آپ دیکھ رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ دشمنی بھی نبھاتے ہیں تو خاندانی انداز میں، ایسے نہیں سڑک چھاپ فٹ پاتھی لوگوں کی طرح سے۔ چائے بیچنے والوں سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ چائے بیچنے والوں کا قبیلہ جب مسلط ہوگا تو یہی دن دیکھنے کو آئیں گے، اور کیا ملیں گے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو خاندانی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ویلیوز بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان ویلیوز کا وہ لحاظ نہیں کرتے تو پھر وہ اعلیٰ حسب نسب کے کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر کسی فضیلت کی چیز میں، اگر کسی بڑائی کی چیز میں اگر اعلیٰ حسب نسب والا آگے بڑھ کر کے اس کو نہیں لیتا بلکہ اس میں پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کی مذمت عام آدمی کی مذمت کے مقابلے میں بڑی اور زیادہ خطرناک ہوگی، اس لیے کہ جو نچلے ہیں وہ تو نچلے ہیں صاحب، یہ تو اعلیٰ حسب نسب کا تھا، یہ تو پہلے بھانپ لیتا ہے کہ کون سی چیز اس کے مفاد کی ہے، وہ کیسے کسی مفاد کی چیز کو دیکھنے کے بعد اس سے چوک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اعلیٰ حسب نسب والے کے لیے زیادہ قابل مذمت اور زیادہ قابل تذلیل ہے، عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے، اور اس چیز کو دیکھیں قرآن نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر آپ قرآن کی اس صورت کو پڑھتے ہوئے جب ان پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ڈھیر سارے تھے، بڑے بڑے ظالم تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان دو بدبختوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کا نام نہیں لکھا، نہیں ذکر کیا۔ کچھ تو وجہ ہوگی نا، وہی کہا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ جو آپ کے رسول کے خاندان کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ہے، جس کا خون اور آپ کا خون ایک ہے، اس کی ذمہ داریاں جو قبیلے کے باہر کے افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں برابر نہیں ہو سکتی۔ زیادہ مستحق تھا یہ بندہ اس بات کا کہ یہ پہلے اس فضیلت کو، اس شرف کو حاصل کرتا، لیکن اس نے شرف کو حاصل کرنا تو چھوڑیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں اس نے کمر کس لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا کر کے آپ پر کنکریاں مارا کرتا تھا. اور بیوی صاحبہ لعنہ اللہ وہ بھی کسی طور پر اپنے شوہر سے پیچھے نہیں، وہ مزید اس کی سہولت کار بنی رہی. دیکھیں آپ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے. ازواج مطہرات کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو عورتوں سے متعلق جو احکام ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، یا صحابہ کرام کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں ہوں، اور یا پھر قیامت تک آنے والی عورتیں تو عورتیں ہیں. لیکن نہیں جناب، معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یا نساء النبی، اے وہ عورتوں جس کی نسبت نبی سے ہے، اے وہ عورتوں، یا نساء النبی، یا نساء النبی. نسبت کہاں سے جوڑی جا رہی ہے تمہاری؟ اور اس نسبت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. تم میں سے اگر کوئی فحش کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا عذاب 2 چند کر کے دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے اسی صورت میں انہی آیات کے سیاق میں ایک جگہ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہارا مرتبہ اور مقام کچھ اور ہے. لیکن یہ مقام مرتبہ کب؟ ان اتقیتن، وہاں بھی جوڑ دیا اس قید کو. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حسب نسب مطلق یہ کہنا کہ اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. حسب نسب کا اعتبار ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حسب نسب میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اعلیٰ اور بعض کو بعض سے ادنا بنایا ہے. یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس حسب نسب کا اعتبار کب ہوگا؟ جب وہ تقوی کی صفت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یہاں دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. اور عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو یعنی اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو تمہارا جو مواخذہ ہے وہ بقیہ عورتوں کے مواخذے کے مقابلے میں 2 چند کر کے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی. جیسے اگر تم نے تقوی شعاری کو اختیار کیا اور تقوی و طہارت اور اطاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا تو جیسے تمہارے درجات بقیہ ساری عورتوں کے مقابلے میں بلند ہوں گے، ویسے ہی تمہاری اگر غلطیاں ہوئیں تو ان پر مواخذہ بقیہ لوگوں کے مقابلے میں دوہرا ہوگا. یہ ہمیشہ سے یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا ایک ضابطہ ہے. اب آئیے گفتگو کرتے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی پر. ابو لہب اور اس کی بیوی، ان دونوں پر جو یہاں پر ان کے نام پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی صورت نازل ہوئی. یہ کیوں؟ یہ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ اسلام میں صرف نسب کا اعتبار نہیں ہے اگر اس کے ساتھ تقوی و طہارت شامل نہ ہو. اگر تقوی و طہارت انساب میں، نسب میں جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اعلیٰ ترین دنیا کے حسب نسب والے شخص کا ایسے لعنتی انداز میں تذکرہ اس کا ہو جاتا ہے. سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اسی خانوادے کا بندہ رہتی دنیا تک کی پوری کائنات کا، پوری مخلوقات کا امام بنایا گیا اور اسی خانوادے کا ایک بندہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس صورت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کسی کو اپنے حسب نسب پر اترانا نہیں چاہیے. معاملہ حسب نسب کے ساتھ اگر عمل کا نہیں ہے تو پھر اس کا انجام دیکھ لیں
اور یہ وہ بندہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق تھا، جس کا رشتہ تھا، جو خاندان کا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر اس کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مضبوط تعلق ہے؟ جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن آگے کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دونوں کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَهِيَ تَحْمِلُ الْحَطَبَ عَلَيْهِ، اور حمالۃ الحطب کا مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ ابو لہب جس کی سہولت کار بنی ہوئی تھی بیوی اس دنیا میں، یہی اس کی بیوی جہنم میں جب ابو لہب جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا تب یہ اس کے اوپر لکڑیاں ڈال رہی ہوگی، ایندھن ڈال رہی ہوگی، اور جل اور جل، میرے شوہر کو ذرا ٹھیک سے جلائیو، کچھ بچ نہ جائے حصہ۔ جی، ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے حال کونہا تحمل الحطب علی، جہنم میں یہ لکڑیاں اٹھا کر اور اس آگ پر ڈالے گی جس میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا۔ مفسرین نے ایک قول حمالۃ الحطب کی توجیہ میں یہ بھی پیش کیا ہے، جیسے اس دنیا میں اس بیوی نے کفر پر اپنے شوہر کی مدد کی، اس کی سہولت کار بنی رہی، تو جو جیسا وہ ویسا، آخرت میں بھی یہ اپنے شوہر کے لیے اس کی برائی میں اضافے کا سبب بنے گی، اس کی اذیت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور اس کے اندر عبرت ہے ہر گناہ کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والوں کا۔ گناہ کے کام پر اللہ رب العالمین نے سب کو بھیجا دیا ہے، سب کو عقل سلیم عطا کی ہے، انسان خود اپنے سے سوچ سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کا واضح دستور ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرو، پر اگر گناہ اور سرکشی کا معاملہ ہے تو وہاں ایک دوسرے کا تعاون بالکل نہ کرو۔ لیکن یہ محترمہ پھر کہہ دیا میں نے، اس کمبخت ماری نے اپنے شوہر کا تعاون کیا گناہ کے کام پر، سرکشی کے کام پر، اللہ کے خلاف بغاوت کے کام پر، تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اپنے شوہر کی اذیت میں مزید اذیت کا سبب یہ بنے گی، اور جیسے یہاں تعاون کیا برے کام پر، وہاں اس برے کام کا جب تاوان ادا ہوگا اور اس کا شوہر جہنم کی آگ میں جب جل رہا ہوگا تب اس جلنے کو یہ مزید تیز کرے گی، لے اور تھوڑا سا دو چار لکڑیاں سہ لے، یہ ہوگا انجام۔ اور یہ ہر برائی پر تعاون کرنے والے کا معاملہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے سب کے لیے اللہ رب العالمین نے گویا عبرت کا سامان پیدا کر دیا۔ حمالۃ الحطب کی جو توجیہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ جایا کرتی تھی اور لکڑیاں چن چن کر کے، کانٹے دار جھاڑیاں لا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی، جو حمالۃ الحطب جس کی وجہ سے کہا گیا، جو عام مفسرین نے جو معنی بیان کیا ہے حمالۃ الحطب کا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے راستے میں کانٹے بچھانا یہ کفر کی علامت ہے، ویسے ہی راستوں سے اذیت رساں چیز کو، اذیت دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، یہاں پر کیا کہا قرآن نے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جہنمی ہے، کافر ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کا بنیادی سبب کیا ذکر کیا؟
کہ راستے میں اذیت دینے والی چیز کو وہ لا کر کے رکھا کرتی تھی۔ تو اگر اذیت والی چیز لا کر راستے میں رکھنا یہ کفر ہے تو اس کا الٹا ایمان ہوگا، یقینی بات ہے نا۔ تو راستوں سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے اذیت پہنچانے والی چیز کے ہٹانے کو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کیا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ شعب الایمان میں سے ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ اور وہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ جو اس کا الٹا ہے، یعنی راستوں میں کانٹے بچھانا، راستے میں کانٹے بچھانا یہ کفار کی پہچان ہے، تو پھر راستے سے کانٹوں کو ہٹانا، اذیت دہ چیز کو ہٹانا، یہ مومنین کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ اس صورت سے سبق ملتا ہے تربیتی پہلو سے ہم سب کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز، اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں، کچھ علمی لطائف کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے قل یا ایھا الکافرون والی صورت پڑھی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافرو۔ تو جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ابو لہب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو یہاں کیوں نہیں کہا قل تبت یدا ابی لہب وتب؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگاہ کر دیجئے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، کیوں نہیں کہا؟ یہاں بھی ویسا کہنا چاہیے تھا۔ اگر کافرون کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات پہنچائی جا سکتی تھی عام کافروں کے لیے، تو ابو لہب کے حوالے سے کیوں نہیں؟ یہاں تو اور بدرجہ اولا وہاں عام کافروں کو کہنا تھا تو قل کے ذریعے سے کہلوایا۔ یہاں صرف ابو لہب کے بارے میں بات ہے تو یہاں قل کہہ کر کے کیوں نہیں؟ یہاں تو پرٹیکولر شخص ہے ابو لہب اور اس کی بیوی، تو قل کہہ کر کے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ یوں ہی تبت سے شروع کر دیا۔ مفسرین نے اس نقطے کو اٹھایا تو ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیے کافر جو اوپر مخاطب کیا ہے اللہ رب العالمین نے، دیکھیے کتنی باریک بینی سے اس نقطے کو لوگوں نے سمجھا ہے، مفسرین کرام نے کس طریقے سے قرآن کریم کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا کہ اوپر خطاب عام کافروں سے ہے اور عام کافروں کو کوئی چیز پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں معاملہ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی قرابت رکھنے والے شخص کا تھا، خاندان کا ہے، رشتے میں ہے، اور اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کمبخت یہاں وہ کافر ہے، اسلام نہیں لایا، اور اسلام نہ لانے کی وجہ سے اپنے اس انجام کو پہنچا جس انجام کو پہنچا۔ لیکن پھر بھی قرابت داری کا اور خاندان کے ہونے کا کچھ تو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ کا اسی وجہ سے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا کہ قل تبت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ابو لہب برباد ہوا۔ کچھ بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قرابت تھی۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے کہتا کہ آپ پرٹیکولر طور پر یہ بات کہیے؟ اللہ کو جو کرنا تھا وہ کر دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہونے کا اس کو کوئی فائدہ پہنچا، نہ کوئی اس کو کوئی چھوٹ ملی۔ لیکن یہ ایک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا اور پرٹیکولر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یہ تو کچھ زیادہ اذیت ناک بات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایسا اللہ رب العالمین رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے گویا یہاں پر خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ یہ بات آپ کہیے، بلکہ سورت کی شروعات یوں ہی کر دی گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کریں
اور کوئی سامنے والا یہ کہے کہ دیکھو محمد اپنے چچا ہی کو گالی دے رہا ہے، اپنے چچا ہی کو بری بھلی سنا رہا ہے، جلی کٹی سنا رہا ہے، قل کے ذریعے جب کہتے تو سیدھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتی نا. قل کا بیچ میں واسطہ ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ رسول نہیں کہہ رہا بھائی، میں کہہ رہا ہوں، میں جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے، جو اس کائنات کا معبود برحق ہے، وہ خود کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو اس کی بات کچھ اور ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جاتا تو اس کی بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بات کتنی بدل جاتی، معاملہ کتنا دگرگوں ہو جاتا. اللہ کا کہنا یہ ایک الگ بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوانا اپنے چچا کو، اور اتنی بری بات، اتنی ذلیل کرنے والی بات، اس میں کہیں نہ کہیں رشتہ، اور کچھ بھی ہو تو چچا اور بھتیجا فرق تو ہے نا، فرق مراتب ہے. آپ دیکھیں نا، معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے چھوٹا ہے، آپ اپنے چچا کے بارے میں، اور وہ چچا جس کا ایک اسٹیٹس ہے، جس کا ایک جاہ ہے، جس کا ایک مرتبہ ہے، جس کا سماج میں، سوسائٹی میں جس کو قیادت اور سیادت حاصل ہے، اور آپ اس سے چھوٹے ہو کر کے عمر میں بھی، رتبے میں بھی، گرچہ کافر ہے لیکن کیا مخاطب کرنے کا یہ انداز شوبھا دیتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب کر کے اس کے منہ پر کہیں تبت یدا ابی، قل تبت یدا ابی لہب وتب؟ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ اخلاقی مورل یعنی مینرز کے اعتبار سے اگر دیکھیں یہ چیز درست نہیں لگتی. یہاں سے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت شاید یہ ہو اس صورت کے شروع میں قل ذکر نہ کرنے کی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خود کہا جو کچھ کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ نہیں بنایا کہ آپ کہیے، نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، خود بتلا رہا ہے. تو یہ رشتوں کے تقدس کا خیال گویا اس کے اندر رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ میں سے ذکر کیا ہے سبھی لوگوں نے، تقریباً دشمنوں نے بھی اس کو مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب و شتم کرنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعان طعان نہیں تھے، تانا زنی کرنے والے، لان تان کرنے والے، گالی گلوچ بکنے والے، برا بھلا کہنے والے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاہلی دور میں تھے اور نہ اسلامی دور میں، نہ نبی بننے کے بعد. تو یہ آداب کے مناسب نہیں لگا، شاید اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قل تبت یدا ابی لہب وتب نہیں ذکر کیا. اس لیے کہ عام کفار کے بارے میں جب کہا تو سارے کے سارے کفار اللہ کے رسول کے چچا تھوڑی تھے، وہ تو ایک عام پیرایا ہو گیا نا، وہ تو ایک عام سیاق ہو گیا، تو وہاں کی بات اور تھی. لیکن یہاں خاص الخاص چچا ہی مخاطب تھا، اس لیے دونوں میں فرق رکھا گیا. وہاں قل کے ذریعے سے کہلوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے بغیر قل کے براہ راست اس مضمون کو ادا کیا. یہ مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا. ایک بات اور ذکر کی ہے مفسرین نے. ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ قل سے کیوں نہیں شروع کیا گیا. دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب کوئی سامنے والا آپ کو گالی گلوچ کرے، آپ کو برا بھلا کرے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ چپ رہیں، آپ خود جواب نہ دیجیے، تاکہ آپ قرآن کریم میں سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا جو پہچان بتائی ہے اپنے نیک بندوں کی، آپ ان میں شامل ہو جائیے. ترکی بترکی جواب دینا یہ کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. اور خاص طور سے بھائی یہاں سیدھی بات تھی، ابو لہب نے گالی دی تھی نا آپ کو. پہل کس نے کیا تھا؟ ابو لہب نے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر وعظ و تبلیغ کی تو اس کمبخت نے کیا کہا؟ تبّن لک الہذا جمعتنا. تبّن لک، یہ کس نے کہا تھا؟ ابو لہب نے. شروعات اس نے کی تھی. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کہتے قل تبت یدا ابی لہب تو یہ اس کے جواب میں ہوتا. لیکن پھر بھی جو متقین کے اوصاف قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ یہ ذکر کیے ہیں کہ گالی دینے والے کے سامنے بھی آپ کو گالی نہیں دینا ہے.
برا بھلا کہنے والے کے سامنے بھی آپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس نادان کی نادانی کو درگزر کر دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ جب ان کو کوئی نادان جاہل شخص مخاطب کرتا ہے اپنے جاہلانہ انداز میں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ترکی بترکی جواب نہیں دیتے۔ تو یہ ادب اگر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جاتا تو کیا سیدھی بات نہیں یہ سمجھ میں آتی کہ ابو لہب نے کہا تھا، جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی وہی گالی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی گالی دی، پھر یہ ادب تو نہ سامنے رکھا گیا نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اس ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب نہ دلوایا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ خود جواب دے۔ تو یہ دونوں وجہیں مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں وجہوں کے اندر ایک معقولیت ہے، اور یہ دونوں وجہیں اپنی جگہ پر درست لگ رہی ہیں۔ اچھا اب آئیے اس کی پہلی آیت میں تبت یدا ابی لہب وتب، تبا کا لفظ دو مرتبہ کہا گیا، ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں کی طرف، ابو لہب کے ہاتھوں کی طرف نسبت کر کے کہا گیا، اور ایک مرتبہ ابو لہب کی طرف نسبت کر کے کہا گیا۔ پہلے کہا تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد کہا وتب، ای وتب ہوا نفسہ، وتب ہوا نفسہ، یعنی وہ خود بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو دو مرتبہ کہنے، بھائی ایک ہی مرتبہ کہہ دیا جاتا نا کہ وتبا، ہلاک ہو گیا ابو لہب، پہلے اس کے ہاتھ کو ہلاک کیا پھر ابو لہب کو ہلاک کیا، تو یہ دو بار کاہے کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر کس قدر جلال اور غضب میں آ جاتا ہے، اس کا مشاہدہ اس آیت سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کمبخت نے، ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار کہا تھا تبن، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دو بار استعمال کیا، پہلے اس کے ہاتھوں کے لیے استعمال کیا اور پھر اس کی پوری ذات مبغوضہ کے لیے استعمال کیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں پر جز اور کل کا معاملہ ہے۔ پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو برباد ہونے کی بد دعا دی گئی، لیکن ہاتھ کے برباد ہونے سے انسان کا برباد ہونا لازم تو نہیں آتا نا، تو پہلے اس کے ہاتھوں کی بربادی کی دعا کی اور پھر اس کے بعد اس کی پوری ذات کمینہ صفات کو ہلاک ہونے کی بد دعا دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے جز بولا گیا پھر کل بولا گیا، پر مسئلہ یہ ہے کہ جز اور کل بولا کیوں گیا، ایسا کیا کیوں گیا؟ پہلی بات، انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اور یہاں ابو لہب نے جو کنکریاں ماری تھیں وہ کس سے ماری تھیں؟ ہاتھ سے ماری تھیں۔ اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی کنکریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑی، اور نہ صرف یہ کہ پڑی، اس قدر اذیت آپ کو دی، اس قدر اذیت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہ بہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کو لال کر گیا، آپ کی ایڑیاں سرخ کر ڈالی۔ اور یہ سارا کام کس چیز سے کیا تھا؟ اس نے ہاتھ سے کیا تھا۔ سب سے پہلے اس ہاتھ کو لقوہ مار جائے، یہ بد دعا دی گئی، تیرے ہاتھ لقوہ پڑ جائیں، تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب۔ لیکن ان ہاتھوں کا بنیادی طور پر کیا قصور ہے؟ ہاتھ کو ہاتھ والا جیسے استعمال کرے گا ویسے ہی تو استعمال ہوں گے، تبھی تو یہ ہاتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
व अर्जुलुहुम पाँव बिमा कानू यक्सिबून। तो ये हाथ तो खुद हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये तो आज हमारे ताबे रब ने बना दिया है, वरना ये अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो जब इस पर आपने गाज गिराया, पहले इसको हलाकत की बद्दुआ दे दिया आपने, तो फिर जो असल मुहर्रिक है, जो इस हाथ को हरकत दे रहा था, उसके बारे में कैसे उसको छोड़ दिया जाएगा? जो असल मुजरिम है, ये तो सिर्फ आला था, ये तो सिर्फ आला था जिसको आले कार बनाया गया था। इसको इस्तेमाल किया किसने था? उसकी जात ने। लिहाजा पहले आले की तबाही, कि वो आला भी बर्बाद हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने में इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद वो आला जिसके हाथ, जिसकी जिस्म में था, वो जिस्म भी तबाह हो बर्बाद हो जाए। अब आप बताइए कि ये तकरार है? कतान तकरार नहीं है। दोनों चीजें अपनी जगह पर इस्तेमाल हुई। एक हलाकत उसकी जुबान से जो तब्बन लक निकला था उसका जवाब है, और दूसरा तब्बन वो उसके हाथ के करतूत की सजा है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रत्ती माशा भी जुल्म नहीं करता। उसने पहले अपनी जुबान से बद्दुआ दी, तब्बन लक कह करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए एक हलाकत तो वहां पर उसकी मुकद्दर हो गई, एक तबाब वहां पर उसके लिए मुकद्दर हो गया। दूसरा तबाब वहां पर जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निदाए हक के जवाब में लोगों को रोकते हुए जुबान से और कंकरी से मारने का जो अमल उसने किया, हाथ का इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी हलाकत का सबब, इस पर भी हलाकत बरसाई, जिसके जरिए से दूसरी अजियत दी गई। नफ्सियाती अजियत तब्बल लक कह करके दिया, और जिस्मानी अजियत कंकरी मार करके दिया। तो यार दो दो अजियतें हुई तो दो मरतबा हलाकत तो बनता है उसका हक ना। तो तब्बत यदा अबी लहब कह करके जिस्मानी अजियत जिस आले के जरिए दी गई उसको तबाह बर्बाद करने की बद्दुआ दी गई, और वतब कह करके उसकी पूरी जात को शामिल कर लिया गया, जिसमें उसकी जुबान और उसके पूरे जवारे और उसका पूरा कल्ब और पूरी अक्ल और पूरा धड़ शामिल है। तो तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यह है इस आयत का माना। अबू लहब के पहले दोनों हाथ हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, और इस अजियत को वो सहे, और फिर उसके बाद उसकी जात भी बर्बाद हो जाए। अजियत दर अजियत, हलाकत दर हलाकत, खुसरान दर खुसरान, तबाही दर तबाही, तर दह तह दर तह तबाही की बद्दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दी। यहां पर तब्बत यदा अबी लहब कुरान ने कहा है। अबू लहब, ये कुरान का इस्तेमाल ये बतलाता है, ये देखिए ये एक अदब भी है, ये एक अदब भी है। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, चूँकि गैर मुस्लिमों से हम लोगों का आमना सामना, उठना बैठना, मेल जोल, खुशी और गमी में शिरकत ये होती रहती है। इस अदब को हमें इख्तियार करना चाहिए। काफिर को कुनियत के साथ बुलाने की शरइयत यहाँ से साबित होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसके नाम से नहीं बुलाया। क्या परेशानी थी आपको पता है? उसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा, और इसका क्या माना होता है? उज़्ज़ा का बंदा। ये वाक़े के मुताबिक है या वाक़े के खिलाफ है? इस कायनात में जितने भी लोग हैं वो किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह कोई जाने ना जाने, लेकिन अल्लाह तो ये जानता है ना। तो अल्लाह ताला ये जानते हुए कि वो इसका बंदा है, वो अल्लाह ताला उसके लिए अब्दुल उज़्ज़ा कैसे कहता? मुशरिकाना नाम कैसे जिक्र किया जाता उसका, जबकि अल्लाह ताला जानता है कि ये वाक़या नहीं है, ये हकीकत नहीं है, शिरकिया चीज थी। बंदा इस कायनात की जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के अलावा किसी के बंदे इस कायनात में कोई और हो नहीं सकते। तो अब्दुल उज़्ज़ा कहना मुनासिब नहीं था, और यह हक के खिलाफ था। और खुद कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बरहक इस गंदे लफ्ज़ को इस्तेमाल करे, ये अदब के तकाजे के खिलाफ था।
یہ چیز مناسب اور درست نہیں تھی، تو عبد العزیٰ استعمال نہیں کر سکتا تھا قرآن۔ تو اب کہے تو کیا کہے؟ تو ایسی کنیت استعمال کیا جو اس کی پہچان بھی بن جائے اور اس کے اعمال کی مناسبت سے اشاریہ بھی بن جائے۔ تو قرآن نے اس کی کنیت استعمال کی، ایجاد کی، ابو لہب۔ ابو لہب، چونکہ ابو لہب سے مناسبت بھی تھی، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ کمبخت مردانہ وجاہت بھی اس کے ہاں تھی اور حسین و جمیل شخص تھا، اور آپ جانتے ہیں عام طور سے اصحاب ثروت جو ہوتے ہیں اور جو اچھی اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں وہ شکل و صورت کی بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوتے ہیں، چوہڑے چماروں کی طرح منحوس نہیں چہرہ رہتا ہے، تو حسن و جمال کا مرقع کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تھا۔ تو ابو لہب سے کہیں نہ کہیں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کو مردانہ وجاہت عطا کی، لیکن یہ مردانہ وجاہت اس کے لیے اس کے کام نہ آئی، اور یہ آخرت کے اندر اس شعلہ زن حسن کے مقابلے میں شعلہ زن آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو ابو لہب سے گویا کئی اس کنیت کو بول کر ایک کنیت سے کئی اشارے یہاں پر منحوظ رکھے گئے، گویا اللہ کی نعمت کہ اللہ نے اسے حسن دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد دیا، اللہ نے اسٹیٹس دیا، اللہ نے نسب دیا، اس کو حسب نسب دیا، لیکن ان ساری انعامات ابو لہب یہ اشارہ دنیا میں اس کے اسٹیٹس کی طرف اور آخرت میں اس کے جہنمی اسٹیٹس کی طرف، یہ گویا دونوں کی طرف اشارہ اس کنیت کے ذریعے سے مقصود رکھا گیا۔ تو ابو لہب یہ کنیت قرآن نے استعمال کی اس کے لیے، اور یہاں سے میں نے بتایا کہ کس چیز کا جواز پتہ چلتا ہے کہ کافر کو کنیت کے ذریعے سے پکارنا یہ جائز ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان کا نام ان کے بھگوانوں کے نام پر ہے تو ہمیں ذرا سا عجیب لگے گا اس نام کو پکارنے میں، اس لیے کہ ہم وہ سب چیزیں نہیں مانتے۔ تو ایسی صورت میں یہ شرعی جواز ہے کہ اس کافر کے کسی بیٹے کی کنیت استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بلائیں، اے فلاں کے باپ یا اے فلاں کے بیٹے، اس طرح کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے انسان کفریہ جو نام ہے، شرکیہ جو نام ہے، ان کو اپنی زبان سے اس گندے لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے بچ جائے گا، اور اپنی زبان اس کی آلودہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک شرعی ادب ہے جو اس صورت مبارکہ سے، اس آیت کریمہ سے خاص طور پر ہمیں اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ مفسرین نے اس نقطے کو اجمال کے ساتھ اشارہ اس کی طرف کیا ہے۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ عرب کے اندر ایک چیز مشہور ہے کہ عرب کے لوگ کنیت سے تبھی بلاتے تھے جب سامنے والے کی عظمت اور سامنے والے کی عزت، سامنے والے کو عزت دینا مقصود ہوتا تھا، یعنی یہ فخر کا اور عزت کا اور یہ افتخار کا انداز ہوتا تھا کہ لوگ کسی کو نام کے بجائے اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ آج بھی عرب کے ہاں یہ مزاج ہے، عرب میں آپ کو لوگوں کے نام سے پکارتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا، اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ ابو محمد، یا ابا محمد، یا ابا عبد الرحمن، یا ابا عبداللہ، یا ابا فہد، ایسے پکارتے ہیں لوگ، یعنی اولاد کا جو نام ہوتا ہے اور خاص طور سے بڑے بیٹے کا، اس نام سے کنیت استعمال کر کے اس کو پکارا جاتا ہے، اور یہ سامنے والے کو کی عزت افزائی اور اس کی عظمت کا ایک مظہر ہوا کرتا ہے۔ تو کنیت عرب کے لوگ عام طور سے عظمت کے سیاق میں یا عزت کے سیاق میں استعمال کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کہہ کر کے کیا کنیت استعمال کر کے اس کو عزت دے دی؟ کہا کہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے عام طور سے کنیت عزت کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ توہین کے لیے بھی کنیت استعمال کی جاتی ہے، ذلت دینے کے لیے اور تحکم کے طور پر بھی کنیت کا استعمال عرب کے ہاں معروف و مشہور ہے۔
ایک بات. دوسری بات یہ کہ کنیت کبھی کبھی نام بھی تو ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ابو القاسم اصلاً یہ کنیت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. لیکن ہمارے یہاں ابو القاسم جو رکھا جاتا ہے لوگوں کا نام، یہ نام ہوتا ہے، یہ کنیت نہیں ہوتی. یعنی اس طور پر نہیں ہوتا معاملہ کہ کسی کا بیٹا قاسم ہو اور تب اس کو ابو القاسم کہا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیدائشی ابو القاسم ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی کنیت کسی کا نام ہی ہو. تو پھر اگر نام ہے تو پھر اس میں عزت اور فخامت کا کوئی پہلو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اس لیے کہ اگر اس کا اصل نام اللہ تعالیٰ پکارتا تو اس کے نام میں عزیٰ کی عبادت کا معنی جھلکتا تھا، جسے قرآن کسی بھی صورت میں جائز نہیں ٹھہرا سکتا. اور اس لیے بھی کہ اس کا جو ریئل نام تھا عبد العزیٰ، یہ واقعے کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں عزیٰ کا بندہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت تھی. اس لیے کہ بندہ جو بھی ہو، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو چونکہ خلاف واقع تھا یہ نام، اس لیے اس نام کو استعمال نہیں کیا قرآن نے، اور اس نام کی جگہ پر کنیت کا استعمال کیا. اور تیسری بات یہ کہ جب وہ جہنمی تھا اور اس کا انجام جہنم کی طرف ہونا تھا، جس کے شعلے لپٹ والے ہیں اور جس کی چنگاریاں تیز ہیں اور شدید جھلسا دینے والی آگ ہے، تو اس کی حالت اس کی کنیت کے موافق ہو گئی. اس کی کنیت، اس کی جو حالت ہونی ہے قیامت کے دن، اس سے مناسب ہو گئی. اس لیے زیادہ مناسب تھا کہ اس کو اس لقب سے یاد کیا جائے. لہذا کہا گیا ابو لہب. جیسے کہا جاتا ہے ابو الشر کہا جاتا ہے، تو ابو الشر جب کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات یہاں کنیت سے مراد تعظیم نہیں ہے بلکہ اس کی تذلیل ہے. اور چوتھی وجہ بیان کی گئی کہ ابو لہب کو کنیت یعنی یہ کنیت قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ کنیت اس کے پاس پہلے سے تھی، اور ابو لہب کے نام سے وہ جانا جاتا تھا. اور ابو لہب کی کنیت اس کو کیوں دی گئی تھی؟ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں گالوں کے روشن ہونے کی وجہ سے، چمکدار ہونے کی وجہ سے، اور روشن چہرہ اس کا تھا، خوبصورت وجیح تھا، اس لیے جو ہے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کی جو کنیت ہے وہ قرآن نے پہلی بار استعمال نہیں کی، بلکہ وہ اس نام سے، اس کنیت سے جانا جاتا تھا. البتہ قرآن نے اس کنیت کو اس کے دنیاوی حسن کے اعتبار سے لوگ کہا کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو جہنم کے ساتھ، جہنم کے مضمون کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. ابو لہب وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے ابو لہب آخرت کی آگ، جہنم کی آگ میں اس کے ڈالے جانے کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا ہے. تو گویا ابو لہب وہ اصل کنیت تعظیم کی اس دنیا میں اس کے لیے تھی، پر قرآن نے اس کو تحکم کے لیے استعمال کر دیا. تو یہ کنیت قرآن نے استعمال ضرور کی جو اس کی اس دنیا میں استعمال ہوتی تھی، پر اس کو عزت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی کنیت ہی کو اس کی ذلت کے عنوان کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے. یہ چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے قرآن کے ابو لہب سے اس کو مخاطب کرنے کی، عبد العزیٰ جو اس کا اصلی نام تھا اس سے مخاطب نہ کرنے کی. یہاں پر قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سورت آئی ہے، جب سورت اتری ہے، جب نازل ہوئی ہے، تب وہ بھلا چنگا تھا، ہے نا یہ بات. لیکن قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے سے، یعنی وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا وہ اس کے کام نہیں آیا، برباد ہو گیا. جبکہ وہ برباد ہوا نہیں تھا، ابھی برباد اس کو ہونا تھا، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. کیوں؟
یہ معجزے کے طور پر، اس لیے کہ ایک بات تو یہ بتلانی تھی کہ قرآن جیسا کہہ رہا ہے وہ ایسا سمجھو، گرچہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ایسا سمجھو کہ وہ ہو چکا ہے، یعنی اس کا ہونا ویسے ہی یقینی ہے جیسے سمجھو کہ ماضی میں ہو چکا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر قرآن کریم کا اعجاز جھلکتا ہے کہ قرآن کریم نے کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اس کی پیشین گوئی کر دی اور بعد میں وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہوا، تو اس سے اللہ رب العالمین کے کلام کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ آگے جا کر کے وہ ہلاک و برباد ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کا انجام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس سے واضح طور پر یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ سورت کے اترنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہونے والے، یہ کافر ہی مرے گا اور وہ کافر ہی مرے گی، میاں بیوی دونوں کافر ہو کر کے ہی مریں گے، ان کو اسلام کی دولت نہیں حاصل ہوگی، یہ بھی پیشین گوئی ہے۔ اور یہ پیشین گوئی قرآن کی ویسے ہی پوری بھی ہوئی جیسے قرآن نے کہا تھا، ان دونوں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ سورت مسد کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس سورت سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے میں کسی قسم کی چاپلوسی، مجاملت، مداہنت کے قائل نہیں تھے، کسی قسم کا تسامح توحید اور عقیدے کے باب میں گوارا نہیں تھا۔ اگر یہ چیز روا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کرتے جو اپنے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے مداہنت، چاپلوسی، رواداری کے نام پر مداہنت اگر گوارا کی جا سکتی تھی تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے گوارا کرتے، لیکن دین میں یہ سب کوئی چیز، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی اس سورت کی آیتیں ہمیں واضح طور پر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حمالۃ الحطب، اس سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ کافروں کا کیا ہوا نکاح درست ہے۔ دیکھیے ائمہ اربعہ میں سے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، کیا زبردست استدلال کیا انہوں نے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اور اس کا اثر پڑے گا، جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کوئی نیا کوئی گھرانہ اسلام قبول کرتا ہے، تو اب میاں ہیں، بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو اب کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد نیا نکاح کروایا جائے گا؟ نہیں، جو نکاح ان کا شرک کے زمانے میں ہو چکا ہے وہ نکاح برقرار رہے گا، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نکاح کا اعتبار ہے۔ مشرکانہ نکاح معتبر ہے، اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ امام شافعی نے یہیں سے دلیل پکڑی ہے، کہا قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قرآن نے ام جمیل کو ابو لہب کی بیوی مانا، اور قرآن نے جب مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کا کیا ہوا نکاح درست ہے، اور ابو لہب کا کیا ہوا نکاح درست ہے تو پتہ کیا چلا کہ کافر کا کیا ہوا نکاح درست ہے۔ تو امام شافعی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ کفار کے جو جس طریقے سے بھی ان کے ہاں رسم و رواج ہو، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں، وہ اپنے دین کو، اپنے دھرم کو مانتے ہوئے جس طریقے پر بھی ان کے ہاں نکاح کا عمل جاری ہو، ان کا کیا ہوا نکاح صحیح مانا جائے گا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا استنتاج ہے، استنباط ہے وَامْرَأَتُهُ کے لفظ سے۔ قرآن نے جاہلی دور کے کیے ہوئے نکاح کو، ابو لہب کی بیوی کو بیوی مانا، ام جمیل کو ابو لہب کی بیوی گردانا، اس کی بیوی کہہ کر کے ہی مخاطب کیا اس کو، اس کا مطلب قرآن نے اس نکاح کو صحیح مانا، تو یہ استنباط بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔
اچھا، اس کی مثال قرآن میں اور بھی ہے. قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی وہاں پر قرآن نے کہا. ایک مسئلہ قرآن کے اندر ایک اور غور کرنے کا ہے، لیکن میں اس پر رکوں گا نہیں، اس لیے کہ بات ویسے بھی کافی لمبی ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب درس کو ختم کروں. قرآن نے امرأتہ کہا ہے، زوجہ کیوں نہیں کہا؟ قرآن نے بیوی کے لیے مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. کبھی صاحبہ کہا ہے، صاحبہ کہہ کر کے بیوی مراد لیا. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اپنے بارے میں جب بات کہی، کہیں صاحبہ کہا ہے، کہیں زوج کہا ہے، کہیں پر اور کوئی لفظ استعمال کیا ہے، امرأہ جیسے کہا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ابو لہب کے سیاق میں بھی امرأہ کہا ہے، وامرأتہ، اور فرعون کی بات ذکر کی وہاں بھی امرأۃ فرعون کہا ہے. اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ قرآن یوز کرتا ہے اور کیوں یوز کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عوام الناس تو اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اس کو میں رہنے دیتا ہوں. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کبھی اس کو انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا. تو گویا امام شافعی کا یہ استدلال برمحل ہے. اور عام طور سے جو صحابہ کرام تھے وہ اپنی باپ کی اولاد تھے، اور ان کے جو والدین تھے وہ مشرکانہ نکاح سے تھے، تو انہی سے یہ صحابہ کرام پیدا ہوئے تھے. تو یہ سارے کے سارے صحیح نکاح سے ان کی ولادت کو تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے باپ کی طرف منسوب کیے گئے، گرچہ ان کے باپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کفار کے نکاح کو صحیح مانا ہے. اور پھر جو لوگ اسلام قبول کیے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نیا نکاح نہیں کروایا. ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے کیے ہوئے نکاح شریعت اسلامیہ کے نکاح میں وہ نکاح صحیح ہیں. جی اللہ رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب و تب کے اندر ہلاکت کو اس کے ہاتھوں کی طرف منسوب کیا ہے. گرچہ ہلاک وہ پورا کا پورا ہوا، لیکن یہاں پر ہاتھ کو کیوں خاص کیا گیا اس کی توضیح میں کر چکا ہوں کہ چونکہ اس نے اپنے ہاتھوں کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکری پھینکنے کے لیے استعمال کیا تھا، جیسا طارق المحاربی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت میں گزرا. تو گویا تبت یدا ابی لہب اور وتب، اس کے اندر کلیہ اور جزیہ کا تعلق ہے. وہ جزوی تباہی ہے اور وتب کے اندر کلی تباہی ہے. یہ تکرار کے قبیل سے نہیں ہے. ہاں تکرار معنوی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مالہ وما کسب، اس سے کیا مراد ہے؟ مال سے تو مال مراد ہے، اور وما کسب سے جو کچھ اس نے جمع کیا نقدی کے علاوہ، یعنی ہتھیار، چوپائے، غلے وغیرہ وغیرہ. اور یا تو پھر یہ ہے کہ مالہ وما کسب، جو کماتا ہے انسان وہی تو مال ہوتا ہے. تو مالہ کو اس پر عطف، ما کسب کو عطف کیا ہے مالہ پر. تو اس کا ایک معنی لوگوں نے یہ بیان کیا مفسرین نے کہ ما اغنا عنہ مالہ الموروث وما کسب، یعنی مال مکتسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا وہ مال جو اس نے اپنے باپ دادا سے پردادا سے میراث میں پایا تھا، نہ وہ اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ وہ مال کام آیا جو اس نے اپنی محنت اور اپنی تگ و دو سے جمع کیا ہے. تو مالہ وما کسب کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے. اور یا پھر مالہ وما کسب یہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے ہے. ذکر الخاص بعد العام، جیسے تنزل الملائکۃ والروح کے بارے میں آپ سے بات ہو چکی تھی. تو یہاں پر جب اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ، عمومی طور پر اس کا مال کام نہیں آیا. وما کسب یعنی عمومی مال، چاہے وہ میراث سے پایا ہوا ہو چاہے کمایا ہوا ہو. وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی عزت، شہرت اور مال کے علاوہ اور سب چیزیں. تو گویا
وما کسب کہہ کر کے ان کو شامل کر لیا گیا. اور ما استفہام کے لیے بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، یعنی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اور اس نے کمایا ہی کیا تھا، اس نے کمایا ہی کیا تھا، انکار کے طور پر. یعنی اس نے تو اپنے لیے گڈھا ہی گڈھا کھودا، اس نے کمایا کیا اپنے لیے، سب گنوایا ہی گنوایا. تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، قرآن نے پہلے کہا کہ اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اور پھر کہا وما کسب، اور اس نے کمایا کیا تھا، یعنی کچھ نہیں کمایا، یعنی کچھ نہیں کمایا. تو استفہام بھی اس کا کے طور پر بھی اس کو لیا گیا ہے. اور سیصلا نارن ذات لہب کے اندر سین یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن کچھ مدت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد. تو کچھ اس میں ابھی زمانہ درکار ہے، اس لیے سیصلا ان قریب، ابھی نہیں لیکن ان قریب داخل ہوگا. کب؟ مرنے کے بعد. اور قرآن نے نارن ذات لہب کہہ کر کے اس کی کنیت میں اور قرآن کی اس کی کنیت کو استعمال کرنے میں دونوں میں مشابہت کی وجہ ذکر کر دی ہے کہ ابو لہب قرآن کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ابو لہب ذات لہب میں داخل ہونے والا ہے. ابو لہب کیوں ہے یہ؟ اس لیے نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ حسین و جمیل ہے یا خوبصورت ہے اس وجہ سے، بلکہ وہ ابو لہب ہے اس لیے کہ ذات لہب میں داخل ہونے والا ہے. تو اسی لیے نارن کا وصف کیا ذکر کیا قرآن نے؟ ذات لہب، سیصلا نارن ذات لہب، یہ وصف قرآن نے ذکر کیا تاکہ اس کی کنیت ذکر کرنے کی مناسبت سمجھ میں آ جائے ہر پڑھنے والے کو کہ یہ کنیت قرآن نے کس حوالے سے ذکر کی ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا اصل عبارت ہے حبل من مسد فی جیدہا. فی جیدہا خبر مقدم ہے اور حبل من مسد یہ مبتدا مؤخر ہے. فی جیدہا خبر کو مقدم کیا گیا اس حالت کی اس صفت کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، محتم بشان طریقے پر خبر کو بیان کرنے کے لیے بھی اہل عرب خبر کو مبتدا سے پہلے ذکر کرتے ہیں. اس کی گردن میں کیا چیز ہوگی؟ حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی ہوگی، یا بٹا ہوا آہنی شکنجا ہوگا، آہنی تار ہوگا. تو یہاں پر گویا فی جیدہا حبل من مسد اس اعتبار سے کہا گیا ہے. اور یہاں پر خاص طور سے جید کو ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ بات پھر دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اور اس کا شوہر یہ قریش کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، اور قریش میں سے تھے، اور قریش میں سے بھی اعلیٰ جو شاخیں تھیں ان سے ان کا تعلق تھا. تو اعلیٰ حسب نسب کے تھے، اہل ثروت میں سے تھے، اور ہمیشہ زیورات سے اس کی گردن لدی پھدی رہتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ تھے تو شادی بھی اس نے دیکھ بھال کر کیا ہوگا، حسین جمیل رہی بھی ہوگی. تو حسینہ کی گردن کا ذکر قرآن نے تحکم کے طور پر یہاں اس دنیا میں جیسے اس طرح کی حسیناؤں کے لیے کی گردن کے لیے جو لفظ بولتے ہیں عرب میں ادیب لوگ، وہی لفظ قرآن نے بولا ہے، لیکن تحکم کے طور پر جیسے ابو لہب کہہ کر کے اس کی مردانہ وجاہت مراد نہ لے کر کے ذات لہب سے اس کی قرابت کو قرآن نے ڈھونڈا ہے، ویسی فی جیدہا کہہ کر کے ابو لہب کی بیوی کے حسن اور جمال کو اور حسن و جمال ہی کا پہلو ذکر کرنا، اس لیے کہ جید حسیناؤں کی گردنوں ہی کو کہا جاتا ہے. عام طور سے شعراء قصیدے حسیناؤں کے پڑھتے ہیں، کسی کالی کلوٹی کا قصیدہ تھوڑی کوئی پڑھتا ہے. تو جید کہہ کر کے دنیاوی اس کی جو نسوانی جو اس کی وجہ نسوانی جو اس کا حسن و جمال تھا، نسوانی جو کشش تھی اس کے حسن کی، قرآن نے اس کا اشارہ کیا ہے. اور دنیا میں اس کشش والی جگہ کے لیے جس طریقے سے ہاروں سے اس کو سجایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کشش والی چیز کو جہنم کی کے اندر لوہے کے قلادے سے اس کی گردن کو کسا جائے گا. دیکھیں کتنی مناسبت ہے. ابو لہب کہہ کر کے کیا ذکر کیا، اور فی جیدہا کہہ کر کے اس جید کے لفظ کے انتخاب میں قرآن نے کس قدر دقت اور باریک بینی سے کام لیا ہے. اس دونوں شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے
اس کے لیے کنیت استعمال کر کے، اس کے لیے جیت کا استعمال کر کے قرآن نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی دنیاوی حیثیتوں کو بھی بیان کر دیا، اور اس کے بعد پھر اخروی حیثیت کو بیان کیا، تاکہ ان کی جو چوٹ ہے وہ زیادہ اندرونی طور پر، گہری طور پر ان کو لگے۔ اللہ کے رسول کو گالی دینے والے تھے نا، اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے تھے، تو ان کے ساتھ قرآن نے یہ سلوک کیا۔ پر اس مار کو، اس چوٹ کو ہم اور آپ سمجھیں گے کب؟ جب الفاظ کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے، جہاں ہار لٹکایا جاتا ہے وہاں پر اس کے لیے، اس کی گردن میں کیا ہوگا؟ حبل من مسد ہوگا، ٹھیک ہے۔ گویا قرآن نے یہاں بھی تحکم کیا، وہاں ابو لہب کہہ کر کے اس کے ساتھ تحکم ہوا، یہاں فی جیدہا کہہ کر کے اس کی بیوی کے ساتھ تحکم ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی جو خستہ حالت ہوگی آخرت میں جہنم کے اندر، اس کا نقشہ بھی گویا اس کی تصویر کھینچ دی اس صورت مبارکہ کے اندر، اور بتلا دیا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ سورہ مسد کے مضامین تھے جن کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی صورتوں کو اسی طریقے سے سمجھ کر اور اس کے مضامین پر غور و فکر کر کے اور اس سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس مہینے کے بقیہ ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، شرک اور بدعت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔